تو چلیں اگلے کالر لے لیتے ہیں، خان صاحب. جی السلام علیکم مفتی صاحب، عامر بھائی وعلیکم صاحب. السلام. جی مفتی صاحب، میرا سوال مطلب میں کسی ملک کے منہ سے سن رہا تھا، تو یہ انسیسٹ کے تعلق سے ایکچولی جو فریڈم آف ایکسپریشن جو مانتا وہ ایکچولی لبرلزم کے نیچے آتا، تو ان کے نظریے میں جو ایکچولی سوال اٹھا رہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہی بھاری پڑتا، کیونکہ ان کے حساب سے لبرلزم کے حساب سے انسیسٹ تو مورلی رائٹ تھنگ ہے، تو وہ لوگ ہمارے پہ اعتراض اٹھانا تو غلط بات ہوتی. پھر بھی میں جاننے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جو بچے ہوئے تھے تو ایک ہی ماں باپ سے ہوئے تھے، تو ان کے بیچ میں جو الگ الگ شادی ہوئی تھی تو وہ بھی تو انسیسٹ کے نیچے کاؤنٹ ہوتا نا. تو اور ہم بولتے کہ ہماری مورالٹی آبجیکٹیو رہتی ہے اور سبجیکٹیو تھوڑے تھوڑے سبجیکٹیو ہے جو چینج ہوتے، تو کیا جو ان کے اولاد تھی جو الگ الگ دن میں پیدا ہوئی وہ ایکچولی میں بردر اینڈ سسٹر ہی ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ سبجیکٹیو مورالٹی ہے جو چینج کی گئی؟ اور یہ انسیسٹ کا کیسے، اس کا آنسر مجھے چاہیے تھا. اور میں نے سنا تھا کہ اسرائیلی روایت میں سے ہے، تو اسلام میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جو یہ بتاتی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی مطلب دونوں جمع کر کے بچہ پیدا کرے. جی ہاں، جو روایت سے پہلے بھی ایک مرتبہ بات ہوئی تھی عامر بھائی، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منقول ہے اور بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے، اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا، اور اس کی نسبت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بھی مشکوک ہے. تو بہت ساری تفسیروں کے اندر آپ کو روایتیں ایسی ملیں گی کہ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، چونکہ عبداللہ ابن عباس قرآن کی تفسیر میں اتھارٹی تھے، لیکن جب آپ اس روایت کی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی، یہ تو غلط طریقے سے ان کی طرف منسوب کر دی گئی محض کریڈیبلٹی دینے کے لیے اس روایت کو. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ روایت آتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اب اگر یہ حدیث ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا، قرآن کی آیت ہوتی، تو یقیناً ہم کچھ کہہ سکتے تھے. لیکن میں ایک پوائنٹ ضرور یہاں رکھنا چاہوں گا کہ انسیسٹ جو ہے وہ فطری طور پر حرام ضرور ہے، لیکن انسیسٹ میں کون کون سے رشتہ دار آتے ہیں یہ چیز فطری نہیں ہے. اس چیز کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے، شرنک کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اس کو مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایسا ہی ہوا، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ حضرت حوا کے یہاں اولاد ہوتی تھی تو ایک بطن سے جو بھائی ہوا اس کی شادی دوسرے بطن سے جو بہن ہوئی ہے اس سے ہوتی تھی، تو بطن کے اختلاف کی وجہ سے اب اس کو ہم انسیسٹ کہیں گے آبجیکٹیولی یا نہیں کہیں گے، یہ ایک چیز کوشچنیبل ہے. لیکن سیدھی بات یہی ہے کہ اسلام میں اس تعلق سے کوئی ہمیں واضح چیز نظر نہیں آتی ہے کہ نسل انسانی کیسے بڑھی ہے، اور اسی لیے پھر ہمارے اوپر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ذمہ داری ہے بھی نہیں. اور یہی وجہ ہے، یہی پوائنٹ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایوولوشن کو ہم مان سکتے ہیں چونکہ ایوولوشن کریشن کے خلاف نہیں ہے، جو گو کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. لیکن بہرحال کچھ لوگ اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں چونکہ جو روایتیں ہیں اس تعلق سے واضح نہیں ہیں. جی مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے جوڑے کو بنایا، اللہ نے بعد والے جوڑے بھی بنائے ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. یعنی یہ چیز قطعی نہیں ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ قطعی نہیں ہے، بالکل اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے. جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب جیسا آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کرے، حوا علیہ السلام کو بھی بنا ماں باپ کے پیدا کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کرے، ویسے ہی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے اولاد کو مطلب بنا وہ جمع کرے یا سیکس کرے پیدا کیے. یہ ہم کچھ بھی اس تعلق سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے درمیان انٹر کورس ہوا تو وہ پیدا ہوئے یا نہیں ہوا تو اس طرح پیدا ہوئے. اس تعلق سے جب دیکھیں اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جو باتیں ٹیکسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں تو ہم ان کو ٹیکسٹ سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے. جو چیزیں عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں وہاں عقل کام میں لگاتے ہیں. لیکن ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہے، آدم علیہ السلام کا وجود ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہے، ان کی آف اسپرنگ کا بڑھنا ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہے. اب وہ کیسے بڑھی ہم عقلی طور سے کسی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوا اور ایسا نہیں ہوا. یہ پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور نقل یعنی جو ٹیکسٹ ہے اس کی وہ گائیڈنس نہیں ہے ہمارے پاس. اب خود سوچیں نا اپنا خان بھائی، آپ خود سوچیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا سکتے تھے کہ آدم علیہ السلام اللہ وہ بھی بتا سکتے تھے، اس کو انسانوں کی ریسرچ پر چھوڑ دیا. دیکھیں آج اسی پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ کریشن کا جو اوریجن ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی پر ریسرچ ہو رہی ہے. تو اگر بتا دیا جاتا تو اس کے اوپر تو اور بحثیں ہو رہی ہوتی. خیر چلے ٹھیک ہے. نہیں مطلب ڈاؤٹ کلیریفائی نہیں ہوا. مطلب ایسی صحیح حدیث تو نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بیچ میں جمع ہوا تھا اور بچے، کوئی حدیث نہیں ہے. انہوں نے بتا دیا کوئی اتھینٹک نہیں ہے اس کے اوپر. کچھ اسرائیلیات کی ہیں، کچھ مقطوع روایات ہیں،
ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہوتی, انہوں نے بتا دیا آپ کو. جی مطلب ہم دعویٰ تو نہیں کرتے کہ 100% ایسا ہی ہوا, لیکن کیونکہ اس کے بارے میں ذکر نہیں ہے, ہم سائلنٹ ہے اسی چیز پہ. تو اور ہمارا جو سائلنس ہے وہ جسٹیفائڈ ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا سائلنس جسٹیفائڈ نہ ہوتا کہ بھائی ہم ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ کو ٹیکسٹ یا ٹیسٹیمونی کی بنیاد پر ہی تو طے کریں گے نا. ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ کو آپ ریشنل بنیادوں کے اوپر طے نہیں کریں گے, یہ میں پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں. اور جو ٹیسٹیمونی ہے وہ واضح نہیں ہے تو کیسے کہیں گے کہ نہیں ایسے ہی ہوا. لیکن لاجیکلی تو آدمی اور عورت قریب آئے تو بچے پیدا ہوتے نا, تو لاجیکلی گیا مان کے چلنا وہ ایسے ہی ہوا ہوگا. چلیں پھر تو پھر وہ انسیسٹ ہوا نا, تو ہم انسیسٹ کو غلط مانتے. اچھا ایک منٹ میری بات سنیں, ایک حضرت ایک منٹ, انسیسٹ کو غلط کیوں مانتے ہیں, غلط کیوں مانتے ہیں بتائیں. کیونکہ اللہ نے کہا. ہاں تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس وقت نہ کہا ہو. چلیں بہت شکریہ. تو اچھا وہی تو پوچھ رہا تھا میں. ایٹ اے پوائنٹ آف ٹائم اٹ کمز انڈر سبجیکٹیو مورالیٹی. صاحب ایک بات بتائیے, آپ ابھی کچھ دن پہلے حارث سلطان کی اسٹریم میں گئے تھے کیا؟ نہیں گیا تھا. کیوں؟ مجھے لگ رہا ہے صحیح. نہیں گیا آواز رہی ہے مگر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, مجھے بھی لگ رہی ہے ان کی آواز. ہاں نہیں گیا تھا. وہ بہت 1 سال ہو گیا, وہ شاید جا کے بند کر دیا. وہ بیکار لوگوں کے پاس جانا, غلط لوگ مگر چونکہ ان کا حضرت ان کا سٹائل حیدرآبادی ہے, مجھے بھی لگ رہا ہے جی یہ حیدرآبادی ہے ایکسنٹ سے ان کی. جی میں حیدرآبادی ہوں. ہاں نہیں وہ تو خیر مجھے اندازہ ہو گیا تھا. the point is کہ ہم جیسے ابھی عامر بھائی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, اگر اللہ تعالیٰ نے کہا, اگر واقعی یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ اور وہاں دوسری شریعت میں دوسرا حکم دے سکتا ہے. لیکن میں یہ ساری چیزیں کہہ ہی نہیں رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طریقے سے اولاد ہوئی اور اس طریقے سے نہیں ہوئی, یہ ہم نہیں جان سکتے جو اویلیبل ریسورسز ہیں. میں یہ پوائنٹ لے کر چل رہا ہوں. اوکے جزاک اللہ, شکریہ, بہت شکریہ. چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات انہوں نے کی تھی, یہ ان سے اجازت لے لیں. ہاں حضرت یہ اصل میں ان کو غلط فہمی, انہوں نے کہا کہ او اچھا, جب میں نے وہ جواب دیا اس چیز پہ تو کہتے ہیں وہ اچھا اس کا مطلب ہے مورالیٹی جو ہے وہ سبجیکٹو. میری بات سنیں, مسلمانوں کا یہ اسلام کا کلیم نہیں ہے کہ مورالیٹی آبجیکٹو ہے سبجیکٹو, یہ بڑی سیکنڈری بات ہے. مسلمانوں کا کلیم یہ ہے کہ مورالیٹی ساری کی ساری جو سورس ہے وہ اللہ کی ذات ہے, وہ بتاتا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط. آبجیکٹو سبجیکٹو تو یہ بات کی بحثیں ہیں فروئی. بالکل